بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ سورہ طارق 30ویں پارے کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 86ویں نمبر پر ہے، 86 نمبر پر۔ اس کی اعداد 17,765 ہیں۔ الطارق کے مطلب ہے رات کو نمودار ہونے والا، ظاہر ہونے والا، کھٹکھٹانے والا، کوٹنے والا۔ اسی لیے لوہے کے ہتھوڑے کو بھی مترا کا کہا جاتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے کو بھی الطارق کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہر رات کو آنے والے مہمان کو بھی الطارق کہتے ہیں، کیونکہ وہ کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ اور رات کے وقت طلوع ہونے والے ستارے کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اسی لیے استفہام اگلی آیت میں وما ادراک ما الطارق، طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک تارہ ٹوٹا تو تعجب سے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شیطان کو یہ تارہ پڑا ہے۔ شیاطین جب آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، فرشتوں کی میٹنگ ہوتی ہے ہر روز کے معاملات میں، اور اس کو جا کر کان لگا کر سنتے ہیں، اور جب یہ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر شہاب ثاقب، وہ تارے ٹوٹتے ہیں۔ آسمان سے جو تارے ٹوٹے ہیں یہ شیاطین کو، جنات کو پڑتے ہیں۔ اور اگر کوئی جن بچ بچا کے وہاں تک پہنچ بھی جاتا ہے تو کوئی ایک آدھ بات سن لیتا ہے، تو اس ایک آدھ بات کے ساتھ کوئی 100 جھوٹ ملا کر آ کر کسی کاہن کو، کسی نجومی کو، کسی حساب کتاب کرنے والے کو بتا دیتے ہیں، وہ پھر یوں مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کاہن اور نجومی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کی باتوں پہ یقین اور عمل کرتا ہے وہ میری لائی ہوئی تعلیمات کا منکر ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو تعلیمات قرآنی، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روشن احکامات موجود ہیں، ان کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ لائی ہوئی تعلیمات کے کیا ہے؟ منافی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو الطارق کہا گیا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت، ہر جز، ہر حرف کے بارے میں روزانہ ہی بتلا رہا ہوں، لیکن بعض سور کو عاملین نے، کاملین نے بہت زیادہ ان کے فوائد لکھے ہیں۔ جس طرح سورہ یاسین کے فوائد کو لکھنا بیٹھیے تو ختم ہونے کو نہیں آتے، سورہ مزمل کو، سورہ اخلاص، یعنی کون سی ایسی صورت ہے جس کے فوائد نہیں ہیں؟ کاملین عاملین کے عمل میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، انہیں کو بیان کرتے ہیں۔ سحری اور آسیبی، جادو جنات کے لیے یہ صورت بہت مشہور ہے۔ جادو ٹونا، سحری و آسیبی امراض کے علاج میں سورہ طارق اپنی مثال آپ ہے۔ اگر کوئی مریض جادو یا آسیب کا شکار ہو یا جنات کی وجہ سے دورے پڑتے ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہو، تو اس پر سورہ طارق پڑھ کر دم کی جائے، یا پانی پر 101 بار پڑھ کر اس کے چھینٹے مارے جائیں، پلایا جائے، غسل کرایا جائے، سر دھلایا جائے، سینے پر چھینٹے مارے جائیں، ناک اور کان میں انگلی بھگو کر یا ایک ایک قطرہ ڈالا جائے۔ اور اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ جنات کے حملے کے وقت ہینگ، لہسن، میاں سائلہ، تیل، چند ایک ایسی چیزیں ہیں، ہینگ،
ये एक शीशे में बंद करके 40 दिन तक इसको ज़मीन में दबा दिया जाए। जब ये चीज़ें पिघल जाएंगी, आमेज़श एक बन जाएगी, तो इनको संभाल के रखें और किसी भी आसेब ज़दा की नाक में थोड़ा सा लगा लें या कान में, चीखें मारता हुआ भागेगा। हींग और लहसुन का तो ख़ुद तजर्बा किया है, सारी चीज़ें मुयस्सर नहीं आ सकी, इसलिए कि मियाँ साइला जो है एक चीज़ है, बड़ी महंगी मिलती है पाकिस्तान में। तो मैंने हर्ब इंसार से पता किया है, कहते हैं जी इंडिया से ही आना बंद हो गई, या बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। दाल चीनी का अर्क होता है, जिस तरह सत होता है ना, सत अजवाइन या सत पुदीना, इसी तरह एक वो सफ़ेद कलर का एक मादा सा होता है। तो बहरहाल आसेब ज़दा के ऊपर इस दमशुदा पानी को छींटे मारे जाएं, पिलाए जाएं, नहलाया जाए, गुस्ल दिया जाए, सर धुलाया जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरीज़ बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा, इस आसेब से छुटकारा हासिल हो जाएगा। अगर मुतवातर इस पानी को 21 दिन तक पिलाया जाए तो हर किस्म के जादू जिन्नात के असरात से मरीज़ महफूज रहेगा। किसी किस्म के भी असरात हैं, चाहे वो जादू के हैं चाहे वो जिन्नात के हैं, सूरह तारक को मुसलसल 21 रोज़ तक पहले 101 बार पढ़कर पानी पे दम कर दिया जाए, उसके बाद फिर 21 बार 21 दिन तक मुसलसल पढ़े, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के जादू जिन्नात से उसकी जान छूट जाएगी। ये मुजर्रब अमल है। और दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि अगर कोई शख्स घर से कहीं लापता हो गया हो, भाग गया हो, उसका कोई अता पता ना चलता हो, तो इसका नक्श लिखकर घर का मालिक, किसी नौकर गुलाम मुलाजम का मालिक अपने पास रखे, तो वो भागा हुआ, वो भूला हुआ, वो गुमशुदा बहुत जल्द अपने घर की तरफ वापस लौट आएगा। और इसके नक्श को लिखकर अगर किसी चक्की के साथ, पंखे के साथ, मशीन के साथ, जो भी घूमने वाली हो, उसके साथ बांधकर उसको घुमाया जाए, जितने ज़ोर से घुमाया जाएगा इतने हुए भूला भटका हुआ शख्स अपने घर की तरफ लौट आएगा। ये एक तावीज़ लिखा जाता है और उसके नीचे लिखा जाता है, या दीवान अलौलिया, भागा हुआ शख्स वापस आ जाए। अगर ना वापस आए तो तावीज़ लिखने वाले ने कहा तो ऊपर लिख दो कि तुम्हें ग्रोह औलिया से निकाल दिया जाएगा। हर बुज़ुर्ग ने अपना एक मामूल लिखा है, अपना एक तरीक़ाकार लिखा है। तो बहरहाल भागे हुए, लापता, गुमशुदा बच्चे अक्सर घरों से भाग जाते हैं, लापता हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, तो उनके लिए ये सूरह तारक का पढ़ना, इसके नक्श को अपने पास रखना बहुत मुफीद साबित होता है। अगर किसी शख्स के दांत को, दाढ़ को दर्द हो और शदीद दर्द हो, तो 2 कागज़ के टुकड़ों पर लिखे, एक कागज़ के टुकड़े को मरीज़ के गले में डाले और दूसरे टुकड़े को दांत के नीचे रखकर दबा दे, जब तक दर्द ख़त्म नहीं होता दबा रहे। और अगर इतना ना लिख सके तो सूरह अनाम की एक आयत है, लिकुल्ले नबाइन मुस्तक़र्रुन, लिकुल्ले नबाइन मुस्तक़र्रुन सौफ़ तअलमून। इसको छोटी सी पर्ची पे लिख कर तावीज़ की शक्ल में बनाकर दाढ़ के नीचे रखा जाए, जिस साइड पे दर्द है दबा दिया जाए, दर्द ठीक हो जाएगा। मुजर्रब है। किसी घर में सांप, बिच्छू, मूज़ी जानवर, छिपकलियाँ, चूहे या कोई भी ईज़ा देने वाले हशरातुल अर्ज़ में से कोई भी चीज़ हो, तो इस घर वाला सूरह तारक लिखकर या इसका नक्श लिखकर दीवार पर लटका दे। सूरह माऊन, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम,
یہ بھی چوہے بگانے کے لیے اپنی مثال آپ ہے. لیکن ہم بات یہ نا کہ ایٹم بم سے مکھی کو مارنے والی بات کرتے ہوتے ہیں. قرآن کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. غلطی ہم جیسے لوگوں کی ہے. تسلیم کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس راہ پہ لگا رہے ہیں. لیکن وہ وجہ یہ ہے اس لیے کہ اگر کسی شخص نے بھولے سے قرآن کو کبھی ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، اس کو کبھی پڑھا نہ ہو، تو اپنی کسی مجبوری، اپنی کسی لالچ، اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم وہ قرآن کو ہاتھ تو لگائے گا نا. بیان اس لیے کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں بھی اس میں ملوث ہوں، لیکن کم سے کم مجھے یہ اندازہ ہے کہ لوگ کمنٹس میں یہ کال کر کے کہتے ہیں جی افسوس کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ جو شخص اردو پڑھ سکتا ہے، فارسی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. حروف کی پہچان رکھنے والے کے لیے قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. کئی ان پڑھوں کو دیکھا ہے فر فر کر کے دوسری زبانیں بولتے ہیں. فارن میں جا کر چند مہینے، چند سال نوکری کر کے لوگ عربی بولنا شروع کر دیتے ہیں، انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں. جس ملک میں وہ سال 1.5 سال رہتے ہیں اس ملک کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہ کیا قرآن کوئی اتنی ہی بیکار چیز ہے کہ وہ اس کے اوپر اتنی بھی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے ایک حرف کو ایک دن سیکھ لیں، دوسرے حرف کو دوسرے دن سیکھ لیں. اس طرح 28 یا 32 حروف سیکھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ بھی موبائل پہ میسج لکھ لیتے ہیں. تو کیا قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں سیکھ سکتے؟ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ دل میں ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور اس کو اس بہانے سے پڑھ لیا جائے، اس کی زیارت کر لی جائے. تو سانپ بچھو اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، واپس نظر بھی نہیں آئیں گے. اگر کسی شخص کے کھیت میں موذی جانور، رنڈے، جنگلی چوہے، خارپشت جو فصلوں کو خاص طور پر تباہ کرتی ہے، وہ جس کے جسم کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں لمبے لمبے، خارپشت کہتے ہیں اس کو فارسی میں، سے بھی کہتے ہیں. سڑی زبانی چاہتے ہیں نا، سید اگر منہ ہوئے دو راتی آوے، بے شرم کو کہتے ہیں جی. تو اس لیے یہ خربوش فصلوں کو نقصان پہنچانے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ پڑھ کر سورہ طارق کو فصل کے اوپر، کھیتی کے اوپر، زراعت کے اوپر، اجناس کے اوپر پانی کو چھڑک دیا جائے، پڑھ کے نقش کو لکھ دیا جائے، لٹکا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی کہ اس کلام کی برکت سے وہ موذی جانور دفع ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. سورہ طارق کو کاغذ کے 4 ٹکڑوں پر زعفران اور عرق گلاب سے لکھ لے اور لکڑی لے کر اس میں سوراخ کرے، لکڑی لے کر اس میں سوراخ کرے اور سوراخ کے اندر رکھے اور کھیت کے چاروں کونوں میں دفن کر دے، تو یہ موذی قسم کے جانور کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. میں اس کے لیے آسان طریقہ یہ کرتا ہوں، میرا اپنا جو مجرب معمول ہے، پوری سورہ طارق کو لکھنا وقت کی کمی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے نہیں لکھ سکتے تو پھر بسم اللہ کا ایک نقش لکھا جاتا ہے مثلث. ہر خانے میں 786 جس طرح لکھتے ہیں نا، بسم اللہ کی عدد ہے 786. شرط اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہر فگر ڈیجٹ 7 8 6 لکھتے ہوئے ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 لکھ دیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 لکھ دیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے 6 لکھ دیا جائے، 786 لکھا گیا. اس کو مثلث سے نقش لکھ کر چاروں طرف گھما کر زمین کے درمیان میں دبا دیا جائے، لٹکا دیا جائے، تو ان چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور اگر کسی شخص کو باولے کتے نے، پاگل کتے نے کاٹ لیا ہو تو اس پر سورہ طارق 3 دفعہ پڑھ کر دم کرے
اور کتے کا زہر اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کمار کے چک کی جو مٹی ہوتی ہے نا وہ لائی جاتی ہے، شرط ہوتی ہے بعض چیزوں کے اندر، لیکن میں نے اس شرط کے علاوہ بھی عام مٹی کو گوند کے اس کے اوپر دم کر کے زہر والی جگہ پہ باولے کتے کے اوپر پھیرا جائے تو پھر بھی ایسا ہوتا ہے، پھر بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نجات دے دیتے ہیں۔ اور سورہ طارق کا نقش لے کر پانی میں گھول کر پلایا بھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ کل بھی بیان کر رہا تھا نا کہ بولے کتے کا کاٹا ہوا بندہ پانی سے بہت ڈرتا ہے۔ تو یہ تو میرے سامنے کی بات ہے کہ وہ بابا جی لے جاتے تھے ایسے بیل کو، جا کے لنگر پہ وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی بن ہے جس کو کہتے ہیں جھیل ٹائپ بنی ہوتی ہے، جس طرح پانی جوڑ کا اکٹھا ہو جاتا ہے نا تو اس کے اندر، تو وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، گوشت کھلاتے ہیں، چنگا بلا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات کے یہ اثرات ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی ہیں۔ ہمیشہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ناروے کا ایک ڈاکٹر ہے، پہلے ہی بتایا تھا، وہ لفظ اللہ سے، صرف لفظ اللہ سے لا علاج قسم کے امراض کا وہ علاج کرتا ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہوگا۔ سورہ مزمل کا وظیفہ بتایا تھا، اور میں نے بھی بہت دفعہ یہ آزمایا ہے، اس ڈاکٹر کی لکھی ہوئی بات کو دیکھنے کے بعد میں نے بھی چند ایک مریضوں پہ آزمایا ہے۔ جب کوئی مصیبت زدہ آ جائے نا تو اس کو یہ کہیں کہ اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگا لیں، دل کے ساتھ لفظ اللہ پڑھنا شروع کر دیں، جتنا پڑھ سکے پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، دن میں 3 سے 4 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پہ دم کر کے تصور کر کے کریں، اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا اس موذی مرض سے جان چھڑا دیتا ہے۔ اللہ سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔